بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طب نبوی کے آج کے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کا بھائی محمد جہانگیر محمدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا۔ سب سے پہلے تو تمام ویورز کو، دیکھنے سننے والوں کو میں رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس ماہ مبارک میں آپ اور ہم جس قدر زیادہ ہو سکے درود و سلام بھیجیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے جو ہمارے ملک پاکستان کے علاوہ پوری دنیا پر آئی ہوئی ہے۔ آج بڑی بڑی سپر پاور اپنے آپ کو کہنے والی طاقتیں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب میں مبتلا ہیں، تو سب سے پہلے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس عذاب سے نکالے۔ دوستو، رمضان المبارک کی مناسبت سے ایک گفٹ میں آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں۔ ایک بھائی نے کمنٹ باکس میں ایک کمنٹ چھوڑا تھا میرے لیے کہ بھائی قبض کے بارے میں کوئی دوائی بتاؤ، قبض کے بارے میں لکھو۔ دوستو، قبض کے بارے میں پہلے میں آپ کو قبض کی تھوڑی سی تعریف کر دیتا ہوں کہ قبض ہوتی کیا ہے۔ دوستو، قبض جو ہے یہ قبض سے سٹارٹ ہو کے پہلے آپ کو بواسیر بادی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ خونی بواسیر میں تبدیل ہو جاتی ہے، پخانے کے مقام سے خون آنے لگتا ہے۔ بادی بواسیر میں پخانے کے مقام سے خون تو نہیں آتا، لیکن اگر آپ پخانے والے مقام کو دیکھیں یا پھر ہاتھ لگائیں تو استنجا کرتے وقت ہاتھ تو ظاہری بات ہے لگانا پڑتا ہے، تو جب آپ استنجا کرتے وقت وہاں پہ ہاتھ لگائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایسے چپچپا سا جھاگ سی محسوس ہوگی۔ یہ بادی بواسیر کی نشانی ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ محکوں کے ساتھ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو یہ بغیر محکوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس بندے کو بواسیر خونی ہو یا بادی ہو، اس کا بھی یہ مسئلہ ہے، اس کی بھی یہ پرابلم ہے، وہ بھی اس پھکی کو استعمال کر سکتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا بادی، انشاءاللہ تعالیٰ اس پھکی کے استعمال سے اس بندے کو آرام آ جائے گا، آرام ملے گا، اور زیادہ عرصہ استعمال کرنے سے، کم سے کم 15 سے 20 دن استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خونی یا بادی بواسیر جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی، اور وہ بغیر آپریشن کے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا۔ اس کا کوئی آپریشن انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ قبض ہوتی کیوں ہے اور یہ بواسیر کی طرف کیوں جاتی ہے، اور یہ پھر پہلے بادی اور پھر خونی بواسیر کیوں بنتی ہے، آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ میں نے اس کی ہائیڈنگ لکھی ہے، اس پہ آپ غور کیجئے گا اور ان چیزوں سے جتنا ہو سکے پرہیز کیجئے گا۔ پرہیز کریں گے، اپنے لیے آسان کریں گے۔ جن لوگوں کو قبض زیادہ ہوتی ہے، جن لوگوں کو بواسیر کے پرابلم ہے، وہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں، ان لوگوں کو نہ کھائیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میدا اور میدے سے تیار ہونے والی اشیاء، زیادہ تر میدے کی چیزیں جو ہے نا وہ بیکری میں یا پھر مٹھائیوں میں تیار ہوتی ہیں، اور نان وغیرہ بھی جو ہیں یہ میدے کے لگتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انتہائی قبض کرنے والی چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ میدا اور میدے سے تیار ہونے والی تمام اشیاء اس کا بائیکاٹ کریں، اس کو آپ نہیں کھائیں گے۔ فارمی مرغی، جسے ہم شیور مرغی بولتے ہیں، اس سے جس قدر ہو سکے پرہیز کریں، کیونکہ فارمی مرغی آپ کھاتے جائیں گے آپ پہ قبض کا اٹیک ہوگا۔ فارمی انڈا جو ہے یہ بھی تقریباً یہی کام کرے گا، لیکن مرغی سے بہرحال کم۔ مرغی زیادہ جو ہے وہ آپ کو قبض کی طرف لے کے جائے گی، انڈے سے آپ کو اتنی قبض نہیں ہوگی۔ انڈا کیونکہ انڈا گیس پیدا کرے گا۔ مچھلی کسی قسم کی بھی ہے، اسے بھی کم سے کم کھائیں، کیونکہ مچھلی گیس بھی پیدا کرتی ہے، تیزابیت بھی پیدا کرتی ہے۔ مچھلی کے کھانے سے جو سینے پہ جلن ہو
تو اس کو تیزابیت بولیں گے، وہ تیزابیت پیدا کریں گے۔ مسالہ دار تمام چیزیں، بڑی لوگ چٹپٹی چیزیں ہیں، وہ گول گپے کھائیں گے، چاٹیں کھائیں گے، یہ اس پہ مسالہ ڈال دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یہ یاد رکھیں کہ مسالہ دار تمام چیزیں جو ہیں وہ قبض کی طرف آپ کو لے کر جائیں گی، کیونکہ یہ تمام خشک ہوتی ہیں، یہ معدے کو، یہ تمام مسالے جو ہوتے ہیں نا یہ خشک ہوتے ہیں، تو مسالے جو ہیں وہ معدے کو بھی خشک کر دیتے ہیں، اور معدہ خشک ہو جاتا ہے تو کھایا پیا جو ہے وہ ہضم ہونے میں مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ مسالہ دار چیزیں جتنی بھی ہیں یہ آپ کو قبض کی طرف لے کے جائیں گی۔ سموسہ بہت بڑی جڑ ہے قبض کی۔ برگر، کیک، پیزا، بوتل، چائے، فاسٹ فوڈ، چپس، چاٹ، چاول، بریانی، آلو، بینگن، گوبھی، ان تمام چیزوں سے قبض، گیس، تیزابیت ہوتی ہے، اور یہ قبض، گیس، تیزابیت جو ہے یہ بڑھ کے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ معدے کے بہت سے مسائل پیدا کرتی ہے، پیٹ میں درد، سینے کی جلن اور 100 معاملات، سینے کی جکڑن، نزلہ، زکام، خشک کھانسی۔ تو یہ انسان کو قبض اور بواسیر سے خونی بواسیر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ پہلا علاج تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل کھانا چھوڑ دیں، کیونکہ انسان کھائے بغیر رہ نہیں سکتا، جس کو ان چیزوں کی عادت ہے، ٹھیک ہے، وہ بولے گا یار کہ جہانگیر بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اب میں کیسے کھائے بغیر رہ سکتا ہوں؟ پیزا تو مجھے بہت پسند ہے، میں تو بوتل بھی پی لیتا ہوں، چائے بھی پی لیتا ہوں، کبھی کبھی چپس بھی کھاتا ہوں، بریانی کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے تو گوبھی کے پراٹھے بہت پسند ہیں، مجھے چاول بہت پسند ہیں، بھائی مجھے تو برگر اور کیک کے علاوہ گزارا نہیں ہوتا، مجھے تو سموسے کھانے ہی کھانے ہیں، مجھے مچھلی کھانی ہے۔ تو میرے بھائی ان تمام چیزوں کو میں آپ کو مکمل چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو شیڈول ہے اس میں سے آپ ان چیزوں میں کمی کر دیں، کہ مطلب آپ نے اگر کوئی ان میں سے چیز ایک آدھ کھانی ہے تو وہ آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ساتھ میں آپ پھر اس کی دوائی بھی لے لیں۔ دوائی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، کوئی ٹیکہ انجیکشن لگوانا پڑے گا، دوائی نیچے بہت آسان ہے، میں آپ کو لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ نے مثال کے طور پہ ان میں سے کوئی چیز کھا لی ہے اور آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کو قبض ہو جائے گی یا پیٹ میں گیس ہو گئی ہے، یہ تیزابیت ہو گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ رمضان شریف میں جب ہم لوگ سحری میں اٹھیں گے نا روزہ رکھنے کے لیے، تو بہت سے ہمارے لوگ ایسے ہیں، دوست ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ کھا پی کے نماز پڑھ کے نہ سو جاتے ہیں، پھر جب وہ اٹھتے ہیں نا تو ان کو کھٹی ڈکاریں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تیزابیت ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ جو پھکی ہے بڑی کارآمد ہے، رمضان شریف میں سے اپنے گھر میں بنا کے رکھیے گا، اور یہ زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، اور آپ لوگ پورے رمضان شریف کے روزے جو ہے نا بڑے آسانی سے بنا کسی پیٹ کی گڑبڑ کے آسانی سے رکھ سکیں گے۔ سونڈ 100 گرام، کالی مرچ 50 گرام، نشادر 30 گرام، کوڑ تمہ جس کو بولتے ہیں کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا تمے کی پھکی بڑی مشہور ہے، یہ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوڑ تمہ 30 گرام، کلونجی 30 گرام، سنا مکی 250 گرام، کوٹ پیس کر ان تمام چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے اگر آپ کا جو گرنڈر ہے وہ اس کی چھری کمزور ہے، وہ جو اس کی مسالے پیسنے والی چھری ہے وہ کمزور ہے، تو پھر آپ نے پہلے پتہ کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو پہلے آپ نے لنگری ڈنڈے کے ساتھ نا، ٹھیک ہے، تھوڑا کوٹ لینا ہے تاکہ یہ تھوڑی نرم ہو جائیں، تھوڑی آسانی سے جو ہے نا وہ جوسر گرائنڈر میں یہ کوٹی جا سکیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ان کو تھوڑا نا کوٹ لینا ہے، کوٹ کر ان کو سونڈ، کالی مرچ، نوشادر، کوڑ تمہ، کلونجی، سنا مکی، تو ان کو کوٹ پیس کر بالکل باریک آپ کر کے اس کی پھکی بنا لو۔ ایک بڑی بوتل لو پلاسٹک کی، یہ ساری پھکی آپ اس میں ڈال کے رکھ لو۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنی بنے گی۔ یہ 1 پاؤ یہ ہو گئی سنا مکی، 30 گرام کلونجی ہو گئی، 30 گرام کوڑ تمہ ہو گیا، 30 گرام یہ 90 گرام ہو گیا، یہ 150 گرام ہو گیا۔ یہ آپ کی آدھا کلو سے پلس بنے گی، آدھا کلو سے پلس بنے گی اگر آپ گھر کے 8 سے 10 افراد ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کھانا کتنا ہے۔ اس کو آپ نے کھانا ہے بالکل ایسے، یہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں
اس میں آپ یہ ایسے کر کے اٹھائیں گے اتنی، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایک چاول کھانے والی جو چمچ ہوتی ہے نا، اس کا چوتھا حصہ، بڑی چاول کھانے والی جو چمچ ہے اس کا چوتھا حصہ 2 ٹائم آپ نے اسے کھانا ہے، اور کھانے کے بعد کھانا ہے۔ ریگولر استعمال آپ نہ کریں بے شک، اسے رکھ لیں گھر میں۔ اگر آپ کو قبض، گیس، تیزابیت، پیٹ میں درد، پیٹ میں گڑبڑ، کوئی پیچس، مروڑ، اس قسم کی کیفیت محسوس ہو تو آپ اس سے تازہ پانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ٹھنڈے پانی سے بھی پرہیز کیجیے گا، تازہ پانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ پھکی آپ کے گھر میں انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا گفٹ ہوگی، اور اس کی لاگت کتنی آئے گی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی آپ کی جو لاگت ہے وہ آپ یہ ½ کلو سے زیادہ بنے گی، یعنی ایک اچھی خاصی موٹی بوتل جو ہے وہ بھر جائے گی اس پھکی سے۔ اس کی لاگت کتنی آئے گی؟ سونڈ 100 گرام، کالی مرچ 50 گرام، نشادر 30 گرام، کھوڑ تما 30 گرام، کلونجی 30 گرام، سنا مکی 250 گرام۔ یہ میرے خیال میں آپ کا تقریباً کوئی 400 روپیہ لگ جائے گا۔ یہ 400 روپے میں بنے گی، اور پورے گھر کے 8-10 افراد کے لیے پورے مہینے کے لیے کافی ہے۔ یہ کوڑ تمے کی پھکی بنائیں، ٹھیک ہے، اس کو تمے کی پھکی کا نام ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تمے کی پھکی آپ بنائیں انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیے ری بادی کو یہ ختم کرتی ہے، بادی کی وجہ سے جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے نا، یہ اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کو بادی کی وجہ سے جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے، تو یہ جوڑوں کے درد میں بھی کام کرے گی۔ جن کو بادی کی وجہ سے جوڑوں کا درد ہوگا نا انشاءاللہ تعالی یہ اس پہ بھی کام کرے گی۔ تو یاد رکھیے اس پھکی کو بنائیے، استعمال کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو پہ ملاقات ہوگی۔ رمضان آپ کو بھی مبارک ہو، مجھے بھی مبارک ہو، اور یاد میرے اس بات کو بھولیے گا مت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ بھی درود شریف بھیجیں، اور میں بھی درود شریف بھیجتا ہوں۔ اس مبارک مہینے میں بھی بخشش کرواتا ہوں اپنی، آپ بھی بخشش کروا لیجئے۔ یہی مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چھین کے انعام لینے کا۔ تو مجھے اپنے بھائی محمد جہانگیر محمدی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔